اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خدا کی دنیا جو اس نے بنے نوع انسان کو وقتی طور پر رہنے کے لیے دی ہے کتنی خوبصورت ہے؟ یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتے ہوئے پانی کے جھرنے، یہ دور تک پھیلی سرسبز و شاداب وادیاں، یہ رنگ برنگے مہکتے پھولوں کی لمبی لمبی قطاریں، طرح طرح کی خوشنما پھلوں سے لدی جھومتی ڈالیاں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ بارش کی رمجھم گرتی پھواریں. غرض خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز حسین و دلکش ہے، مگر افسوس کہ ہم انسانوں نے خدا کی اس خوبصورت تخلیق میں جگہ جگہ نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اور ہم محبت، صلح اور یگانگت سے ایک دوسرے کے قریب آنے کی بجائے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں؟ ہرگز نہیں. خدا نے تو انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اسی کی طرح پاک اور محبت کرنے والے ہوں. مگر ہمارا یہ حال ہے کہ نفرتوں ہی میں جیتے اور نفرتوں ہی میں مر جاتے ہیں. ذرا سوچئے کہ جب ہم انسانوں سے جنہیں ہم نے دیکھا ہے محبت نہیں کرتے تو خدا سے جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس عداوت و نفرت کے بارے میں کیا کہتی ہے. عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ محبت نفرت کو مٹا سکتی ہے، مگر اس کے لیے لازم ہے کہ ہم پہلے محبت کے سرچشمے خدا کو اپنے دل میں جگہ دیں، تاکہ ہمارے دل و دماغ کو عداوت و نفرت سے پاک صاف کر کے محبت بھر دے. اب سوال یہ ہے کہ خدا جو محبت کا سرچشمہ ہے، کیا وہ بھی نفرت کرتا ہے؟ ہاں، بالکل خدا نفرت کرتا ہے، مگر انسانوں سے نہیں، ان کے کاموں سے. خدا گناہ سے نفرت اور گناہگار سے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ توبہ اور معافی پا کر گناہ سے دور اور اس کے قریب ہو جائے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے خدا نفرت بلکہ کراہیت رکھتا ہے. بائبل مقدس کہتی ہے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 چیزیں ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ کوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. خدا کو ان چیزوں کے علاوہ بت پرستی سے بھی سخت نفرت ہے. خداوند خدا اپنے زندہ کلام میں کہتا ہے، میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا اور تمہاری سورج کی مورتوں کو کاٹ ڈالوں گا اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی. خدا کا پیارا بندہ داؤد نبی اپنے خداوند کے بارے میں کہتا ہے، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے. ایک اور مقام پر داؤد نبی کہتا ہے، خداوند صادق کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظلم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے. اور پھر لکھا ہے، جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راستکار اس کی خوشنودی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے راستکار کیسے بنیں؟
ہم کیا کریں کہ خدا کی نفرت کو خوشنودی میں بدل دیں؟ سچ یہ ہے کہ ہم خود سے یعنی اپنی کوشش و طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شاید آپ اس غلط فہمی میں ہوں کہ اگر ہم نیک کام کریں اور دل سے برے خیال نکال دیں تو خدا ہمارے نیک اعمال کے سبب سے خوش ہو کر سیدھا جنت میں بھیج دے گا، مگر خدا کہتا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ اور اگر ہمارا دل ہیلا باز لا علاج ہے اور خدا کے علاوہ اسے کوئی دریافت نہیں کر سکتا تو یقیناً اس کا علاج بھی خدا ہی کے پاس ہے، اور خدا اپنے بیٹے مسیح یسوع کی صورت میں دنیا میں آیا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے راستگار بن کر خدا کی خوشنودی حاصل کریں اور خدا کی بادشاہی یعنی جنت میں داخل ہوں۔ ایک بات تو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ گناہوں سے نجات صرف اور صرف مسیح یسوع پر ایمان لانے اور فضل ہی کے وسیلے سے مل سکتی ہے، اعمال کے وسیلے سے نہیں۔ اسی لیے پولس رسول اپنے الہامی خط میں کہتا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور اگر ہم مسیح یسوع پر ایمان لا کر فضل سے نجات نہیں پاتے تو خدا کی بخشش ہم پر نہیں ہو سکتی، پھر یقیناً وہ ہم سے نفرت کرے گا اور اپنے گھر سے نکال دے گا۔ ان کی ساری شرارت جلجال میں ہے، ہاں وہاں میں نے ان سے نفرت کی، ان کی بدعمالی کے سبب سے میں ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا۔ مگر ہم مسیح یسوع کے وسیلے سے خدا کی محبت میں شامل اور ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں رہ سکتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے رویے اور کام اس قابل ہیں کہ خدا کی کامل مرضی پوری کریں؟ پولس رسول کہتا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ خدا ہم سے محبت کرتا مگر ہمارے گناہ آلودہ کاموں سے نفرت رکھتا ہے۔ شیطان کے انہی نفرتی کاموں کو مٹانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کو صلیب پر قربان کیا تاکہ ہم اس کے پاک خون کے وسیلے سے راست باز ٹھہریں۔ پولس رسول رومیوں کے نام اپنے الہامی خط میں کہتا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ بائبل مقدس میں ایک اور مقام پر مسیح کے بارے لکھا ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ مسیح یسوع نے نہ صرف اپنے خون کے باعث ہمیں تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر مخلصی اور گناہوں کی معافی دی، بلکہ ہر کام و عمل، تعلیم و کلام اور سیرت و کردار سے خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی کو پورا کیا۔ اسی لیے مسیح کی زندگی ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے ارد گرد کھڑی نفرت کی دیوار گرا کر دوسروں کو محبت سے گلے لگا سکتے ہیں۔ مسیح کے زمانے میں یہودی کوڑیوں سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ ان کو چھونا تو ایک طرف، انہیں لشکر گاہ یعنی آبادی سے باہر الگ تھلگ رکھتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف سے ان پر گناہوں کے سبب لعنت اور سزا ہے۔ کوڑی سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ کوڑ کا شکار شخص زندہ درگور ہونے کے مترادف تھا، اور جب کوئی اس کے قریب آتا تو اسے چلا کر کہتا، ناپاک ناپاک ناپاک، یعنی میں ناپاک ہوں، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ لیکن مسیح یسوع نے ایک کوڑی کی منت و التجا پر وہ کر دیا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔
اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ مسیح یسوع چاہتے تو کوڑی کو بنا چھوئے بھی شفا دے سکتے تھے، مگر انہوں نے اسے جان بوجھ کر ہاتھ لگایا تاکہ یہودیوں کے دلوں میں کوڑیوں کے لیے جو نفرت ہے اسے ختم کریں۔ اس کے علاوہ مسیح نے گناہوں کی اس سزا کو جو یہودیوں کے نزدیک خدا کی طرف سے اس شخص پر کوڑ کی شکل میں آئی تھی چھو کر ہمیشہ کے لیے نجات دی، یعنی جسمانی اور روحانی طور پر وہ کوڑی شفا پا گیا، کیونکہ مسیح کے نزدیک اس کی روحانی بیماری جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک تھی۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمیں اپنی روحانی بیماری سے زیادہ جسمانی بیماری کی فکر ہوتی ہے اور نہیں جانتے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں اور گھٹنے ٹیک کر سجدہ اور التجا کریں تو ہماری جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کو شفا دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودی مذہبی رہنما یعنی فقیہ اور فریسی ایک عورت کو مسیح یسوع کے پاس لائے جو عین زنا کے فعل کے وقت پکڑی گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے کہ اسے توریت میں موسیٰ نبی کے حکم کے مطابق سنگسار کریں۔ وہ چالاکی سے مسیح کو آزمانے کے لیے اپنے جال میں پھنسانا چاہتے تھے تاکہ اسے پکڑنے کا بہانہ ڈھونڈیں۔ جب وہ مسیح سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں اس عورت کے لیے اتنی نفرت تھی کہ وہ اسے سنسار کرنا چاہتے تھے، مگر خداوند مسیح نے اس پر نہ تو تہمت لگائی اور نہ نفرت سے ڈانٹا، بلکہ رحم، شفقت، فضل اور محبت کا اظہار کیا اور اسے جسمانی اور روحانی طور پر نجات دے کر کہا، جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ آج خدا ہمیں بھی مسیح یسوع کے وسیلے جسمانی اور روحانی بیماری سے نجات دینا چاہتا ہے، کیونکہ خدا نجات بخشنے والا خدا ہے۔ جی ہاں، خدا نجات بخشنے والا خدا ہے۔ خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے، ضرور سنیے گا۔